حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک و رازق و داتا ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر قرآن مقدس دی سب تو عظیم آیت اس دا تذکرہ، اس دی فضیلت اور اس دی عظمت اور شان مقام دے حوالے نال چند گزارشات بیان کیتیاں اور اس دی تفسیر بھی چند ایک الفاظ دی شروع کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل دے اندر گل بننی ہی عمل دے نال ہے، صرف بیان کرن دے نال یا صرف بیان سنن دے نال کسے گھر دا خاص فائدہ نہیں ہوندا۔ عمل دے نال جا کے قیامت والے دن بندہ سرخرو ہوندا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو جن جن مقامات تے میں پچھلے جمعے اندر بیان کیتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھن دا اے فائدہ ہے، اے فضیلت ہے۔ اگر رات نو پڑھو گے تو اللہ حفاظت واسطے فرشتے نازل فرما دے گا۔ اگر ہر فرض نماز تو بعد پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی مرن تو بعد ڈائریکٹ جنت الفردوس دیا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو پچھلے جمعے اندر بیان نہیں ہو سکی، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے فجر دی نماز ادا کی تھی اور اس تو بعد آیت الکرسی پڑھی، فجر تو لے کے ظہر تک اس نماز دے دوران جتنا وقف ہے وہ بندہ اللہ پاک دی حفاظت اور اللہ دے ذمے اندر آ جاندہ ہے۔ پھر جنہیں زور ادا کیتی ہے پھر دوبارہ آیت الکرسی پڑھی ہے نماز تو بعد، او زور تو لے کے اثر تک دوبارہ اللہ پاک دی حفاظت اندر اللہ پاک دے ذمے اندر آ جاندہ ہے۔ تو آیت الکرسی دا اہتمام اور اس دی تفسیر تشریح انشاءاللہ اج دو جملے اس دا وضاحت کرن دی کوشش کراں گا۔ اس آیت دے 200 الفاظ نے، آیت الکرسی دے 200 لفظ نے، 200 ایک آیت دے۔ اور جڑا بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ دے 20 کم 2000 نیکیاں اس دے نامہ اعمال دے اندر اللہ درج فرما دیں۔ 20 کم 2000 نیکیاں اللہ اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر درج فرما دیندے نے جو ایک دفعہ آیت الکرسی تلاوت کردا ہے، آیت الکرسی پڑھدا ہے۔ میں پچھلے جمعے اندر بھی گزارش کی تھی کہ دین دے بارے، دین دا جو علم ہے یہ سیکھنا فرض ہے، دین پڑھنا فرض ہے۔ تو اکثر سکولاں دیاں دیواراں تے لکھے ہوئے ویکھیا ہونا ہے کہ طلب العلم فریضہ، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ او علم حاصل کرنا فرض نہیں، سکول والا دین دا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دین دا علم ہر بندے دے، اور قیامت والے دن پوچھے بھی جانا ہے بس تو دین دا کتنا ایک علم حاصل کیتا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ
ساڈے کول وقت نہیں، تواڈے کول وقت نہیں، دین سکھیا نہیں، مدرسے اندر جا کے مسجد اندر جا کے بس موٹا موٹا کلمہ پڑھ لیا، بمشکل قرآن پڑھ لیا تے کوئی کلمے یاد کر لیا، بس اتنا ایک ساڈا موٹا موٹا دین ہے۔ تو جمعے اندر آن دا مقصد، جمعہ اسلام نے ہفتے بعد 7 دن بعد ایک دن جمعے دا مقرر کیتا ہے، کس واسطے؟ تاکہ مومن بندے دی ٹیوننگ ہوئے، او چارج ہوئے، کوئی گل سنے اپنے پلے پائے، اس نو یاد کرے، اپنے گناہاں تے نادم ہوئے، اپنی زندگی نو بہتر پاسے لیان دی کوشش کرے۔ وقت بہت قریب آ چکیا قیامت دا، جی میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بڑی قریب ہے، قیامت بڑی، بلکہ آپ نے مثال دے کے ارشاد فرمایا سجے ہاتھ دیاں 2 انگلیاں کھڑیاں کیتیاں شہادت والی تے اس دے نال درمیان والی، اور آپ نے فرمایا قیامت انج قریب ہے جویں اے 2 انگلیاں قریب نے، کہا نے 2 انگلیاں جس طرح قریب نے انج قیامت قریب ہے۔ تو اسی تے اس گل نو سیریس نہیں لیندے، مذاق سمجھدے ہاں قیامت دے معاملے نو، جی حالے دجال بھی آنا جی، حالے عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا جی، حالے یاجوج ماجوج بھی آنا جی، حالے رتی اگ بھی نکلنی جی مشرق والے پاسوں، حالے تک خون اسمان تو خون دی بارش بھی آنی ہے، ایک تو بارش دی وجہ نا پانی والی بارش آندی، اسمان تو خون دی بارش بھی آنی، وہ حالے علامتاں باقی جی۔ میں پوچھنا چاہنا کہ جڑا بندہ مر گیا، بالفرض میرے تے تواڈے تے کسے بندے دو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایمان دی موت نصیب فرمائے، جس بندے تے موت آ گئی سمجھو اس دی قیامت شروع ہو گئی، او دی قیامت آ گئی، او دی قیامت جاری ہو گئی۔ جس بندے تے موت کا پیغام آ گیا اور موت دا بھی کوئی ویلا نہیں، پچھلی رات دی گل ہے، ساڈے ایک بہت بڑے قریبی دوست اور جماعت دے نوجوان خطیب سیالکوٹ اندر شعیب اسلم صاحب، بالکل این چڑھدی جوانی، بڑا سونا قرآن پڑھنا، انہوں نے اٹیک ہویا تے راتوں رات جوانی دے اندر فوت ہو گئے، اللہ انہوں دی بخشش فرمائے، اللہ جنت انہوں دے درجات بلند فرمائے۔ تو لہذا علم جمعے اندر بان دا مقصد، جلسے اندر جان دا مقصد، درس اندر جان دا مقصد، آئی تو میری گل اے لکھ لو، نوٹ کر لو، یاد کر لو، ذہن وچ بٹھا لو کہ جان دا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی نہ کوئی گل لے کے واپس آنی، کوئی نہ کوئی گل سمجھ کے آنی۔ اج کل ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اسی جمعے اندر کس واسطے جانا جی، فلانا مولوی بلاؤ جی، او دی سر بڑی جی، او دی توتی بڑی، او دی آواز بڑی جی، فلانی گل بڑی، ٹھیک ہے جائز ہے، وہ بھی کام ہونا چاہیے، لیکن جڑا عالم جڑا خطیب تانوں گل نہ دے نہ کوئی علمی کوئی پوائنٹ نہ دے، کوئی دین دی گل تواڈے پلے نہ بائے تے تسی سنن واسطے تیار نہ ہو، سمجھو پھر ساڈا نقصان ہو رہا ہے۔ تو لہذا کوئی نہ کوئی گل یاد کرنی چاہیے۔ تو پچھلی جمعے اندر میں ایک گل دسی سی، قرآن دی سب تو عظیم آیت کیڑی ہے؟ ذرا بول کے دسو، قرآن دی سب تو عظیم آیت کیڑی ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ گل یاد رکھنی، کوئی بندہ بھی پوچھ سکتا ہے، اور میں حیران ہونا، کافر ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے اور دیگر جڑے باطل فرقے نے، انہوں نے اپنے بچیاں نو گلاں رٹائی ہوئی نے، یاد کرائی نے اسلام دے خلاف، اپنے مذہب دے بارے۔ ساڈے بچیاں نو گانے سن لو، ناز یاد کر لو، ادھر ادھر دیاں گیماں پوچھ لو، دین اسلام دے بارے، قرآن دے بارے بہت گھٹ معلومات نے۔ تو قرآن دی سب تو عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اور اس دے لفظ کتنے نے؟ 200 لفظ نے۔ آیت الکرسی دے کتنے الفاظ نے؟ 200 الفاظ نے۔ اور تیسری گل کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، وہ دل اندر، دماغ اندر، اپنے سینے اندر ایک گل محفوظ کر لے کہ میرے نامہ اعمال دے اندر اللہ نے 20 گھٹ تے 1980 20 گھٹ تے 2000 نیکیاں اللہ نے میرے نامہ اعمال اندر لکھ دیتیاں نے۔ یقین کامل ہوئے، مضبوط ہوئے کہ اللہ نے لکھ دیتیاں نے، پھر فیصلہ تے قیامت اندر ہونا جدو نیکیاں کھلنیاں تے نیکیاں سامنے ہونیاں۔ تو لہذا آیت الکرسی دا اہتمام کرو۔ پچھلے جمعے اندر اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اتھوں تک تفسیر، تشریح، توضیح جو میں بیان کر سکتا سا، اگرچہ وقت بھی زیادہ لگ گیا تو انشاءاللہ کچھ وقت دا بھی احتیاط کیتا جائے گا، تو وہ بیان ہو گیا۔ آج دے جمعے اندر جس 2 لفظاں دا، کیونکہ آیت بڑی لمبی ہے، اج جنہ 2 لفظاں دا
اور 2-3 حرفاں دا اج دے جمعے اندر میں تشریح توضیح کرنی ہے. انہاں چوں پہلے لفظ اور پہلا حصہ جو میں بیان کرنا چاہنا، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. دوبارہ پہ پڑھاں گا، یاد کرنا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، الحی القیوم، وہ ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ تو قائم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، انہوں اونگ بھی نہیں آمدی تے نیند بھی نہیں آمدی. اگلی گل کی ہے الہ کون ہوندا ہے، اللہ کون ہوندا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان بھی اس دے تے زمیناں بھی اس دیاں، آسمان بھی اس دے زمیناں بھی اس دیاں. توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا، لہو ما فی السماوات. جس طرح میں شروع جمعے اندر دسیا ہے کہ اس آیت دا ہر دوسرا حرف او دا تعلق پہلے حرف نال ہوئے گا، اللہ لا الہ. لہو ما فی السماوات، آسمان بھی اس دے زمیناں بھی اس دیاں، کس دیاں؟ لہو دا تعلق اللہ دے نال، اللہ لا الہ. آسمان بھی اس دے زمیناں بھی اس دیاں، کی معنی؟ توجہ کرنا، امام ابو بکر الجزائر نے بیان فرمایا ہے، فرماندے نے کی معنی؟ آسمان بھی اللہ دے، زمیناں بھی اللہ دیاں، کس لحاظ دے نال؟ فرمایا تخلیقاً و ملکاً و تصرفاً. اے 3 لفظ یاد کرن دی کوشش کرو، یاد نہیں ہوندے تے اردو اندر ترجمہ بیان کراں گا، انہاں نو سمجھن دی کوشش کرو تے انہاں لفظاں دا تے اس آیت دے اس حصے دی گل سمجھ آ جائے گی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان بھی اللہ دے، زمیناں بھی اللہ دیاں، کس لحاظ دے نال؟ تخلیقاً و ملکاً و تصرفاً. تخلیقاً دا کی معنی ہے کہ بناون دے لحاظ دے نال، پیدا کرن دے لحاظ دے نال. آسمان بھی اللہ بنائے تے زمیناں بھی اللہ بنائیاں، آسمان بھی اللہ بنائے، زمیناں بھی اللہ بنائیاں. انہاں دے بناون دے اندر تخلیقاً، انہاں دے بناون دے اندر اللہ دا کوئی شریک، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی مومن، کوئی کافر، کوئی اپنا، کوئی بیگانہ، کوئی بشر، کوئی جن، کوئی انسان، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ بھی آسمان تے زمیناں بناون دے اندر اللہ دا ساتھی تے اللہ دا شریک نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان بھی اللہ دے، زمیناں بھی اللہ دیاں، کس لحاظ دے نال؟ تخلیقاً، بناون دے لحاظ دے نال. اللہ پاک نے کسی نو نہیں بلایا بذرا تعاون واسطے، کوئی تلے پلر دینا ہے آسمان دے، دوجا آسمان بنانا ہے، تیجا بنانا ہے، کوئی مدد تعاون کسے کول منگیا، کوئی شریک نہیں. تے اسی آدھے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں کسے کام دے اندر. تے جنہیں اتنے آسمان بنائے کلے، زمیناں بنائیاں کلے، اور ایک آسمان تو دوجے آسمان تے پہنچنے تک، ایک تے ہوندہ نا کہ اے چھت تے دوجا چھت، اس ایک آسمان دی موٹائی اتنی ہے کہ 3500 سال کوئی بندہ گھوڑا دوڑائے، 3500 سال کوئی بندہ گھوڑا دوڑائے تے ایک آسمان تو دوجے آسمان دا جڑا کنارہ ہے نا، موٹائی لینٹر دی جنواد دن موٹائی، وہ موٹائی اتنی ہے کہ 3500 سال کوئی بندہ گھوڑا دوڑائے تا اس دی موٹائی نو جا کے پہنچ سکتا ہے ایک آسمان دے کنارے تو اسے آسمان دے دوجے کنارے تک، دوجے آسمان تک نہیں، ایک آسمان دے کنارے تو اسے آسمان دے دوجے کنارے تک تا پہنچ سکتا ہے. 3500 سال کوئی بندہ گھوڑا دوڑائے، اتنی موٹائی وہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. تخلیقاً، کوئی شریک نہیں اللہ دا. اے آسمان بنائے تے زمیناں، ہن تے تانوں گل سمجھنی آسان ہو جائے گی. بور کر دیاں کہ دے رتی مٹی، کہ دے کالی مٹی،
کہ کالی ریت کہ سمندر والی ریت کہ آدھے جی دریا والی ریت آ اتلے ریت کون پاندا رہا ہے کون بنا رہا ہے یہ رب نے بنائے نے تے کہ بنائے کیویں نے کون بس لفظ کون آئی لوگ آندے جی وہ فلانے نو ہاتھ مار لئیے فلانے نو سد مار لی فلانا کم فلانا کر سکتا ہے جڑا رب اتنے آسمان تے اتنے زمین بنا سکتا رب فرماندا بندیا کدے آسمان تے غور کیتا کر میں چھت پایا تے تلے تھم کوئی نہیں دیتا ستون کوئی نہیں دیتا تساں ایک مرلے دا مکان تے چھت کھڑا کرنا تلے جناب شتیر دیو جی گاڈر دو رب فرماندا ہے میری قدرت تے غور کر میری طاقت تے غور کر آیت الکرسی پڑھ دے تے آیت الکرسی دی طاقت اس دی فضیلت اس دی امیت اس دے لفظاں اس دے ترجمے تے بھی غور کر تے اپنے عقیدے دی اصلاح کر رب فرماندا ہے آسمان میں بنائے زمیناں میں بنائیاں یہ سارے زمین دا سسٹم یہ میں رب نے بچھایا پورا زمین دا جال لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تخلیق دے لحاظ دے نال اللہ فرماندے میں وحدہ لا شریک میں کسے نو سدیا نہیں کسے نو بلایا نہیں اسا ایک کمرہ پانا ہوئے مکان بنانا ہوئے گواڑیاں بلاؤ جی ایک بندہ جناب نانکے لو بلاؤ ایک داد کے لئے رشتہ دار بلاؤ جی کوئی ایک مزدور بلاؤ جی تا جا کے مکان بندا ہے رب فرماندا ہے غور کر میں کتنا مالک ہاں کہ میں 7 آسمان بنائے 7 زمیناں بنائیاں لیکن میں کسی نو اس اندر شریک نہیں کیتا کون کیا آسمان بن گئے کون کیا زمیناں بن گئی تیرے کام میں نہ کر سکتا رب فرماندا تینوں اولاد میں نہ دے سکتا تیرے جناب فلانے میں پھکاریا تے میرا مسئلہ حل ہو گیا فلانے سدیا تے بیماری حل ہو گئی اللہ فرماندا اتنے کام میں کر سکتا بنا سکتا تیرے کام میں نہ کر سکتا او بندیا تینوں بھول لگ گئی ہے تو غلط راستے تے چل نکلے ہیں تیرے کو غلطی ہو گئی تیری سمجھ غلط ہے میرے رب دی قدرت اندر بھی کوئی فرق نہیں تے میں رب دی طاقت اندر بھی کوئی فرق نہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور ایک اور نقطے دی گل ہے جو علمی گل ہے کہ لہو ما فی السماوات آسمان جمع دسی گئے والارض اگے اللہ نے زمین واحد دی استعمال کی تھی ارضین نہیں آکھیا کہ آسمانہ دا مالک ہی اللہ ہے زمینہ دا والارض مطلب ہے یہ قرآن دا اسلوب ہے یہ علمی گل ہے قرآن دا یہ اصول ہے کہ پچھے اگر جمع آ رہے تے عقل اگل فیصلہ کر دے کہ اگے بھی جمع ہی مراد ہے والارض زمینہ دا مالک بھی کون ہے اللہ ایک گل مکمل ہوئی کہ تخلیق دے لحاظ نال بناون دے لحاظ نال آسمان کیا بنائے اللہ زمینہ کیا بنائیاں اللہ وہ ملکن تے انہاں دا مالک کون ہے وہ ملکن آسمانہ دا مالک کون ہے زمین دا مالک کون ہے تے اس دے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ اس دا مالک کون ہے اللہ و ملکن اللہ فرماندے نے بنائے بھی میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان تے زمینہ بنائیاں بھی میں تے انہاں دا مالک کون ہے مالک بھی میں اللہ ہی ہاں اسی جے میں آدھا نا کہ اے مکان میں بنایا میں بنایا انہاں دا مالک میں ہاں اے فلانی شے اے دا مالک میں بنائی حالانکہ یہ جملہ بھی کوئی اتنا درست نہیں ہر چیز دا آسمان تے زمین دے درمیان جو کچھ ہے انہاں ساری چیزاں دا مالک کون ہے اللہ ساری چیزاں دا مالک اللہ ہے آج بندہ آندا نا کہ میں مالک ہاں اتنی حویلیاں میریاں تے اتنی پیلیاں میریاں تے اتنے مربے میرے تے اتنے بگے تے قلعے تے کنالاں او میریاں تے رب فرماندا ہے بندیا یہ سارا کچھ تین دتا تے میں یہ سارا کچھ میرا ہے انہاں دا مالک میں ہاں اور صحیح البخاری اندر حدیث ہے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن پوری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان ایک انگلی تے کھڑے کر لے گا 7 آسمان ایک انگلی تے 7 زمینہ دوجی انگلی تے اللہ دی انگلی کس طرح ہے ہاتھ کس طرح ہے کما یلی کو بشان ہی و قدرت ہی جی میں اللہ دی شان ہے تے اس دی قدرت ہے سادے علم اندر نہیں تجزیہ نہیں لا سکتے سوچ نہیں سکتے کیوں قرآن اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تسی سارے زمانے دے بارے مثالاں دو فلانا بندہ فلانے دی طرح ٹھیک ہے نا نبیوں دے بارے بھی ہو سکتا ہے انبیاء دے بارے صحابہ کرام دے بارے صحابہ نہیں سی فرما دے حضرت حسن دے بارے حضرت علی نے فرمایا کہ علی صدیق نے فرمایا علی حسن شبیہم بن نبی ولیس شبیہن بعلی علی میں جدو حسن نو ویدا نا
مینوں انج لگدا ہے جویں میرے محمد نال ملدا ہے تیرے نال نہیں ملدا. مثال دیتی جا سکتی ہے لیکن اللہ دی مثال نہیں دیتی جا سکتی. وحدہ لا شریک ہے، ہر کم دے اندر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دی مثال نہیں دیتی جا سکتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسماناں دا تے زمیناں دا بناون دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، ملکیت دے اندر بھی کلا اللہ مالک ہے کلا. ایک اور قرآن دی آیت سمجھا کے پھر گل اگے چل دے ہیں. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا. اللہ پاک نے قرآن اندر جتھے بھی خرچ کرن دا حکم دیتا ہے نا، خرچ کرن دا اللہ پاک نے پورے قرآن دے اندر جتھے بھی اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تسی خرچ کرو، ينفقون، اوتے شروع اندر اللہ پاک نے فرمایا مما رزقناہم، جو ہم نے تم کو رزق دیا وہ خرچ کرو. جو ہم نے تم، مالک میں اللہ فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے تم کو رزق دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو ہم نے، اللہ پاک فرمانے جو میں دیتا ہے، تہاڈے کول پیسہ ہے، دل ہے، مربع ہے، دانا ہے، جو کچھ تہاڈے کول ہے اللہ پاک فرماتے ہیں او بھی میرا ہے. توجہ میرے ہے، او بھی میرا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین اے بناون والا بھی وحدہ لا شریک ہے. تے اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں دا مالک بھی کلا میں ہاں، مالک بھی کلا میں ہاں، میں بنائیں کلا میں مالک ہاں. اس سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی کہ اس کی ملکیت کتنی ہے، لیکن میں اگلی گل بیان کر کے پھر اگے بات چلانا چاہنا. تیسری گل، تخلیقاً و ملکاً و تصرفاً. و تصرفاً، تصرف دا معنی کہ ان ساری چیزاں دا مختار کل بھی میں ہاں. تصرفاً اگے پیچھے کرن دا اختیار بھی اللہ پاک فرماندے نے میں خود رکھدا ہاں، اختیار بھی میرے کول ہے. بارش دے اختیار کدے کول ہے؟ اللہ پاک. کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں بارش پوا سکتا ہوں. اللہ پاک فرماتا آسمانہ زمینہ دا اختیار بھی میں اپنے کول رکھے ہے. میں جدو چاہواں اذا زلزلت الارض زلزالہ، جدو چاہواں زمین ہلا دے دے اختیار میرے کول ہے. میرے کول اختیار ہے بناون اندر، ملکیت اندر و تصرفاً، اور اس دے اندر اختیارات دے اندر میرا کوئی شریک نہیں. میں اللہ وحدہ لا شریک لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. انہاں دا مالک میں ہاں و تصرفاً، اس دے اندر اختیارات بھی میرے نے. جدو چاہواں بارش برساواں، سارا زمانہ لنگدا رہے میں بارش نہ برساواں، تے جے کیڑی چا منگے تے میں رب آسمانہ تو میہ پا دیواں. یہ اختیارات میرے کول نے، میرے کول. چند دن پہلے شاید تہاڈے علم اندر ہوئے گا، اور اللہ پاک فرماندے جڑی میں آسمان تو بارش تے رحمت پانا اس اندر خیر ہے، اس اندر برکت ہے، اس اندر لوگوں واسطے. تجھ داد نہیں ڈاکٹر بارش نہیں ہوئی تاں کھانسی لگ گئی، زکام لگ گیا، بندن خشکی جاری ہو گئی، بارش ہوئے گی تے تاں رحمت ہوئے گی. چند دن قبل لاہور دے اندر نگران حکومت نے نا مصنوعی بارش پان دا پروگرام بنایا، مصنوعی بارش. اور پھر انہاں پائی ہے جہازاں دے وچ وہ آکسیجن پا کے، دوائیاں پا کے، بدلاں دے اندر جا کے انہوں سٹ کے مصنوعی بارش پان دا پروگرام پایا. پھر بارش پائی ہے، مصنوعی بارش. تے جدو بارش پائی ہے نا تے بجائے پائی اس واسطے سی بس دھند ختم ہو جائے، وہ بجائے دھند ختم ہونے دے اور دھند تیز ہو گئی. اللہ پاک فرماتے نے سارے میرے معاملے نے، انہاں دے اندر کوئی ہاتھ پان دی کوشش نہ کرے. مالک بھی میں، بارے بھی میں نے، تے انہاں دے اختیارات دا مالک بھی میں. اللہ پاک فرماتے ویندے نہیں کئی باری ستارہ ہن جا رہا ہوندا، او بندے ویندے حیران ستارہ چل پیا جی، ستارہ ٹر پیا، ادھر جا رہا جی ستارہ. کئی بار چند ہن جا رہا ہوندا. اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان دے سارے اختیارات میرے کول نے. اور رب فرماندا ہے اتنے مضبوط اختیارات نے، میری اتنی طاقت ہے کہ انہاں دے اندر کوئی تاخیر نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں. کدے تسے ویکھو اج چند نہیں چڑھیا، چڑھنا تے ہے سی لیکن اج چند نہیں آیا، مہینہ لیٹ ہو گیا، وہ تھک گیا. آج رات ہوئی ستارے نہیں چڑھے، وہ کم لیٹ ہو گیا، انہوں دی روشنی ختم ہو گئی. رب فرماندا ہے نہیں، انہوں دے اندر روشنی پان والا، چمکان والا بھی میں رب ذوالجلال. سورج کتنے ہزارہ سال گزر گئے، سورج اپنی چمک دے رہے ہے، تپش دے رہے ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس سارے اختیارات جدوں بھی آیت الکرسی پڑھنی ہے
یہ ذہن اندر عقیدہ رکھ کے پڑھنی ہے کہ آسمانہ دا مالک بھی اللہ ہے تے زمینہ دا مالک بھی اللہ ہے. ایک حدیث سنو پھر مزید گل سمجھ آ جائے. امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیغام لے کے آئے. فرمایا محبوبہ تہاڈی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں یاد رکھو، ایک بیٹی نہیں میرے پیغمبر دی، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ تے سب تو چھوٹی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں گل یاد رکھے اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا بیمار ہے، موت اور زندگی دی کشمکش اندر ہے. اے محبوبہ تانوں تہاڈی بیٹی سیدہ زینب بلا رہی ہے، آؤ ان دا بیٹا بیمار ہے، موت اور زندگی دی کشمکش اندر ہے. نبی پاک نے فرمایا اے اسامہ بن زید میری بیٹی نو جا کے پیغام دو، صبر کرے، حوصلہ کرے، میں محمد مصروف ہاں، تھوڑی دیر بعد آواں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوبارہ سیدہ زینب نے پیغام بھیجا اے میرے محبوبہ بیٹا موت اور زندگی دی کشمکش اندر ہے، جلدی آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام نو چھوڑ کے مصروفیت نو چھوڑ کے چل پئے تے نبی پاک جدو قریب پہنچے اتنی دیر اندر پیغام آیا محبوبہ تہاڈا نواسا تہاڈی بیٹی دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، وفات پا گیا ہے، دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، فوت ہو گیا محبوبہ، وفات پا گیا ہے. نبی پاک نے انج اپنے نواسے نو اٹھایا، اٹھاون تو بعد اپنی بیٹی سیدہ زینب نو مخاطب فرمایا. اے بھی نہیں فرمایا میں نہ مردا تو مر جاندا تے انج ہو جاندا. کئی ساڈے ساتھی کئی نوجوان برادری اندر رشتہ دار تانوں بھی سارا اپنا پتہ ہونا بڑا کرلاندے تے روندے تے قدر نہ لگنا تے او جناب 2-4 بندے ایکن ٹھلی پھر دین، 2-4 دوجن ٹھلی پھر دین، 2-3 ایکن نپی پھر دین. یہ انداز شریعت دا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے سختی نال منع فرمایا ہے. ایک کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، بندہ بیٹھا ہے اکھاں چانسو آ رہے ہیں انہوں یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، یہ شریعت نے اجازت دیتی ہے. رو سکتا ہے بندہ اینج رونا کہ 2 بندے ادھر نپ کے لے جا رہے ہیں پھر انہوں گھر ہو رہا لے آؤ جی 2 بندے. اللہ کے بندو تم اسلام میں ہو، تم شریعت میں ہو، تم محمد کے غلام ہو اور شریعت نے خوشی غمی کا بتایا ہے کہ غم کیسے منانا ہے، شریعت نے خوشی کا طریقہ بتایا ہے کہ خوشی کیسے منانی ہے. رو لو جتنا جی کردہ رو لو، اکھا چو آنسو آ جا رو جاؤ، رونا با سر تے رکھ لینا. نبی پاک نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جو بندہ غم اندر آ کے تے کپڑے کھول دے وے، بٹن چادر تلے جا رہی پتہ ہی کوئی نہیں تے جناب چہرے تے ہاتھ مارے تے ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جلیت دیا گلا کرے، تو نہ مردا تے میں مر جاندا، تو نہ مردی تے میں ٹر جاندا، تیرے جان نال تیرے بچیاں دا کی بنے گا، تے یہ نظام کیویں چلے گا، تے فلاں کم کون دعا بدعوى الجاہلیہ جہلیت دی گل کرے. حضور نے فرمایا فلیس منا، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ مذاق نہیں ہے. حضور نے بیٹا اٹھایا اپنی بیٹی دا بیٹا. اور یہ بات بھی تھوڑے علم اندر ہے کہ فطرت نے گھر رکھ دیتی ہے کہ بابے نو اتنا پیار اپنے بیٹے دے بیٹے نال اولاد نال نہیں ہوندا جنہ بیٹی دی اولاد نال ہوندا ہے، نواسیاں نال. یہ محبت ہوندی ہے نانے دی اپنے پوترے دوترے نال. تو نبی علیہ السلام نے اٹھایا نا ہی بیٹا تے آپ نے سیدہ زینب نو مخاطب فرمایا. تے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے زینب جی ابا جی، فرمایا ان للہ ما اخذ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان بھی اللہ دے، زمینہ بھی اللہ دیاں. اس آیت دی تفسیر، اس حرف دی تفسیر دے تحت حدیث سنانا چاہنا. نبی پاک نے فرمایا زینب بیٹا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا فلتصبر ولتحتسب. اے میری بیٹی زینب صبر کر، ان للہ ما اخذ،
جو اللہ نے لے لیا ہے للہ اے اللہ واسطے، تے جڑے باقی رہ گیا ساڈے کول اے بھی اللہ واسطے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، اے بیٹی صبر کر، اور یہی میرے پیغمبر نے تزیت دے الفاظ بیان کیتے نے۔ فوت کیتے جائیے نا، بندے پوچھتے ہیں جی وہ فلانی رسم نہ کریے تے پھر کیڑا کام کریے؟ فوتگی والے آخنا کیوں ہوندا جی فلانی گل نہ کریے تے؟ فوتگی والے یہی آخنا ہوندا ہے کہ اے جو بندہ تہاڈا مر گیا ہے اے اللہ دا مال ہے، تے جو تہاڈے کول موجود ہے اے بھی کدا ہے؟ اے اللہ دا۔ فلتصبر ولتحتسب، صبر کر تے اللہ کولو اجر لے، صبر کر تے اللہ کولو اجر لے۔ اتھے بھی جا کے عجیب گلاں نہیں کرنیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان بھی اللہ دے، زمیناں بھی اللہ دیاں۔ ایک اور آیت پڑھ کے اگلی گل شروع کرنا چاہنا، اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جمعہ شروع ہوا ہے میرے نزدیک، توجہ کرنا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوبہ تسی اعلان فرما دو، کی اعلان فرمانا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوبہ اعلان فرما دو، میرا نماز پڑھنا بھی اللہ واسطے، میرا قربانی کرنا بھی اللہ واسطے، میرا زندہ رہنا بھی اللہ واسطے، میرا دنیا تو جانا بھی اللہ واسطے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان بھی اللہ دے، زمیناں بھی اللہ دیاں، ہر چیز اللہ پاک دی۔ پھر میں تے گل کرنا چاہنا کہ نظر بھی اللہ دی، تے نیاز بھی اللہ دی، نظر و نیاز بھی اللہ دی۔ جدوں سب کچھ اللہ پاک نے دیتا ہے، رب نے عطا ہے، پھر غیر دے نام تے کیتا نہیں جا سکتا، غیر دے نام تے دیتا نہیں جا سکتا۔ دودھ بھی اللہ دا تے چاول بھی اللہ دے، پھر غیر دے نام تے نہیں دیتا جا سکتا۔ کوئی جانور ذبح کرنا ہوئے انہوں اللہ دے نام تے ذبح کیتا جا سکتا ہے، کسے اور دے نام تے نہیں کیتا جا سکتا۔ کسے آستانے تے جا کے، کسے قبر تے جا کے کوئی بکرا چھترا کسے دے نام تے ذبح نہیں کیتا جا سکتا۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور آج دے جمعے اندر اے بھی میرا پیغام نوٹ کر لو، زندگی دا پتہ نہیں اللہ دے ہاتھ اندر کدوں موت دا پیغام آ جائے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جدوں بھی میں گل کراں گا رب دے قرآن دی کراں گا یا محمد دے فرمان دی کراں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نیت دے نال کراں گا میرا اللہ گواہ ہے، میرا اللہ میری آواز سن رہا ہے، میرا اللہ گواہ ہے۔ میں چاہنا ہوں کہ لوگ قرآن نو سمجھ جان، قرآن دے ترجمے نو سمجھ جان، آیت الکرسی نو سمجھ جان۔ اگر یہ قرآن ہے تو پھر سمجھنا پائے گا، اگر یہ قرآن ہے پھر مننا پائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ لا لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تو علاوہ عبادت لائق کوئی نہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، انہوں نیند بھی نہیں تے انہوں اونگ بھی نہیں، وہ ہمیشہ تو زندہ تے ہمیشہ تو قائم ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان بھی اللہ دی ملکیت تے زمیناں بھی اللہ دی ملکیت ہے۔ میں ایک اور گل کرنا چاہنا، او نوجوانو، او مسلمانو، پھر رب دی نافرمانی کیوں کر دے ہو؟ یا رب دی زمین چھوڑ دو یا اللہ دی نافرمانی چھوڑ دو۔ زمین بھی اللہ دی، پھر اس دے اوتے نافرمانی بھی اللہ دی۔ رب نو اے گل گوارا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا زمین چھڑ دے، نکل جا زمین تو کتھے جائے گا؟ جتھے بھی جائے گا میری زمین ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میری زمین تے میری نافرمانی نہ کیتا کر۔ آؤ میں اگے گل چلانا چاہنا
وقت مختصر ہے اگلے الفاظ دی تشریح توضیح بیان کرنا چاہنا اللہ پاک فرماتے ہیں من ذلذی دوبارہ توجہ کرنا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ ترجمہ سننا نوٹ کرنا آیت الکرسی دا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے تڑپ گیا کر آقا دا نام آئے تڑپ گیا کر حضور دا نام آئے درود محبت نہ پڑیا کر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ترجمہ سننا اللہ لا الہ الا ہو کوئی نہیں معبود مگر اللہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں الحی القیوم کس وجہ تو وہ ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ تو قائم ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اس تے اونگ بھی نہیں تے اللہ تے نیند بھی نہیں اگے اللہ پاک فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض آسماناں دا مالک بھی میں اللہ زمیناں دا مالک بھی میں اللہ پہاڑاں دا مالک بھی میں اللہ دریاواں دا مالک بھی میں اللہ سمندراں دا مالک بھی میں اللہ آسمان دا مالک میں اللہ چند دا مالک میں اللہ ستاریاں دا مالک میں اللہ سورج دا مالک میں اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا تیرا مالک بھی میں اللہ تیرا مالک بھی میں اللہ تیرے اولاد دے بنوالا بھی میں ہر چیز دا مالک میں اللہ مینوں چھڑ کے کیوں غیر کو جانا ہے تے جدوں بندہ رب نو چھڑ کے کسی غیر کو امید رکھدا ہے اللہ پاک پتہ کی فرماتے ہیں قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے بندیا تیرے رب دے بارے تینوں کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ اولاد میں نہیں دیتا رزق میں نہیں دیتا تینوں کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا یہ سارا کوئی دیون والا میں اللہ وا یہ سارا کوئی دیون والا میں اللہ وا توجہ کرنا لہو ما فی السماوات وما فی الارض آسمان دا مالک بھی میں اللہ تے زمین دا مالک بھی میں اللہ اگلی گل سننا من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ توجہ کرتے جانا اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا اس آیت نو ہے نا لفظاں نو ذرا سمجھن دی کوشش کرنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ رب فرماتا ہے قیامت کا دن ہوئے گا کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا الا باذنہ مگر کوئی سفارش کرے گا جنہوں میں رب اجازت دیاں گا جنہوں میں رب اجازت دیاں گا قیامت کا دن ہوئے گا قیامت کا دن ہوئے گا اس آیت دے انہاں لفظاں دی تفسیر سمجھاون تو پہلا قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا 30واں پارہ سورہ نبا اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا ساری کائنات دی خلقت کٹی ہوئے گی بزرگ بھی ہون گے تے بابے بھی ہون گے بڑے بھی ہون گے تے چھوٹے بھی ہون گے نوجوان بھی ہون گے تے گناہگار بھی ہون گے بد بھی ہون گے بدکار بھی ہون گے نیک بھی ہون گے تے چنگے بھی ہون گے اللہ پاک فرماتے ہیں من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جڑا رب دے سامنے سفارشی پیش ہوئے
اصل دے اندر مسئلہ کی بنیا ذرا توجہ کرنا یہودیاں نے سیدنا عزیر علیہ السلام نو اللہ پاک دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اے قرآن پڑھنے پیا وا یہودی کہنے لگتا ہے عزیر اللہ دا نبی بھی ہے تے نال اللہ دا بیٹا بھی ہے تے ایک قیامت والے دن ساڈا سفارشی پیش ہوئے گا عیسائیاں نے عقیدہ گھڑیا وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے بھی نے اللہ دے روح بھی نے یہ ساری قیامت والے دن سفارش کرن گے عمل دی لوڑ نہیں نماز پڑھن دی لوڑ نہیں نیکی کرن دی لوڑ نہیں چنگے کام کرن دی لوڑ نہیں نبیاں دے آنکھیں لگن دی لوڑ نہیں اپنی منمانی دی زندگی گزارو تے نبی ساری سفارش کرن گے اج دا سادہ مسلمان اس دا بھی یہی عقیدہ ہے نماز پڑھو تے بھاویں حکم نہ پڑھو چنگا کام کرو تے بھاویں حکم نہ کرو جناب سنت رسول تے عمل کرو یا نہ کرو بس جناب چار جھڑیاں لاؤ قبر اندر حضور آ جان گے نہ میرے بھائی جان اے جے نبی پاک نہیں آن گے نبی پاک سفارش نہیں کرن گے اس بندے دی جڑا دین تو دور رہا نماز تو دور رہا شریعت تو دور رہا آیت توجہ کرنا من الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پنجابی اندر ترجمہ کراں تے سمجھن دی کوشش کرنا من الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے جڑا میری اجازت تو بغیر پر مارے کون ہے جڑا میری اجازت تو بغیر زبان ہلاوے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اللہ پاک فرماتے ہیں وہی بولے گا جنہوں میں اجازت دیاں گا اگے اللہ پاک نے فنڈ پائی ہے نکھیڑا پایا اے نہیں ہو سکتا کہ جس نو میں اجازت دیاں جو دل کرے بولے جس نو میں اجازت دیاں جس دی مرضی سفارش کرے نہیں رب فرماتا ہے وقال صوابا سیدھی سیدھی گل کرے گا سچی سچی گل کرے گا آؤ حدیث شفاعت بیان کرنا چاہنا تے بات کو ختم کرنا چاہنا سمجھانا چاہنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حدیث دے توجہ کرنا حدیث دے توجہ کرنا کوئی یہ نہ کہ اہل حدیث حضور دی شفاعت دے منکر نے کوئی یہ نہ کہ اہل حدیث حضور دی سفارش نہیں مندے یا اس گل کو نہیں مندے کہ نبی پاک پیش نہیں ہوں گے غلط سنیا ہوئے گا لوگوں اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا من الذی یشفع عنده الا باذنہ رب فرماتا ہے میری اجازت تو بغیر میرے اذن تو بغیر میرے حکم تو بغیر میرے آرڈر تو بغیر میرے کہمن تو بغیر میرے اجازت دیون تو بغیر کوئی بندہ شفاعت نہیں کرے گا قیامت کا دن ہوئے گا تے محشر کا میدان ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا جناب سورج سوانے سے ہوئے گا اگر بندہ ہاتھ اٹھتے کرے گا کہ سورج تم جا کے ٹکر جائے گا یہ حشر کا میدان ہے یہ محشر کا میدان ہے یہ قیامت کا سما ہے نبی پاک فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے گناہ دی بنسبت پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا کسی کو گٹیاں تک پسینہ کسی کو گوڑیاں تک پسینہ کسی کو لگ تک پسینہ کوئی کندیاں تک پسینہ تے کوئی بندہ اپنے پسینے دے اندر ہوتے لیندہ ہوئے گا جتنے گناہ ہوں گے اتنا پسینہ ہوئے گا تے بندہ ہوتے لیندہ ہوئے گا کڑکدا ہوئے گا بڑا پریشان ہوئے گا قیامت آئی علامات نہیں اللہ محفوظ فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اللہ آسانیاں فرمائے اور نوجوانوں بزرگوں ماں اور بہنوں اپنی آخرت کی فکر کر اتنے بڑے بڑے آئے تے دنیا تو رخصت ہو گئے بڑے بڑے آئے اپنے باپ دادے تے غور کر کدوں تے قبراں دے اندر آرام کر رہے نہیں اپنی قبراں دے اندر جا چکے نے ایک وقت آئے گا تیری میری موت دا اعلان ہو جائے گا ایک وقت آئے گا تیرے میرے جنازے کو تیار کیتا جائے گا اور لوگوں آؤ دین دی طرف آ قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر دین نال پیار کیتا کر مسجد نو ٹائم دیتا کر علماء نو ٹائم دیتا کر قرآن پڑھیا کر حدیث پڑھیا کر دین دیا گلاں پوچھیا کر جدوں تیری موت دا وقت آئے گا دین دے نال پیار کردا ہوئے گا تے آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. جو میں کرنا چاہنا توجہ کرنا باتاں اور دیاں اور نکلیاں جا رہی نے وقت اجازت نہیں دے رہا. امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے سارے لوگ تے کہیں گے آؤ مل کے کوئی سفارشی لبیے آؤ مل کے کوئی سفارشی لبیے آؤ مل کے کوئی سفارشی لبیے. سارے آپس اندر مشورہ کریں گے آؤ مل کے چل دے بابا جی آدم کول بابا جی آدم کول. آپ دی بات ہے توجہ کرنا. ایک نکا پیر ہے موبائل دے نا ایک پیر صاحب مشہور نے نکے نام کو نکا پیر بالکل چھوٹا جہا انہیں نے وال رکھے نے. انہوں کسی بندے نے پوچھا کہ بابیاں کول جانا جائز ہے تے بابی تے مندے نہیں بابیاں کول جانا جائز ہے. کہنے لگا بالکل جائز ہے. بخاری اندر حدیث ہے قیامت میں جدو سارے لوگ پریشان ہوں گے تے بابے آدم کول جان گے بابے آدم کول جان گے تے بابے کول سے جانا جائز نہیں. انہوں نے کہو ادوں بھی اپنے اللہ کول جان گل سے غور کرے دے. انہوں نے کہو ادوں بھی بابے کول نہ جان اپنے اللہ کول جان. انہوں یہ نہیں پتا کہ تیرا اللہ تے ساڈا اللہ تے ایک ہی ہے ادوں بھی اپنے اللہ کول جان. مشرک دی عقل نہیں نہ ہوندی مت ماری ہوندی کہندا ادوں بھی اپنے اللہ کول جان اللہ تے ساریاں دا ایک ہے. تے میں کیا پوری حدیث پڑھنا کہ بابا جی آدم پھر کی کہن گے پلہ پھڑ لین گے نال لے کے جان کے نہیں. حدیث سننا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا چل کے بابا جی آدم کو جائے گی اور کہیں گے اے آدم تسی ساڈے بھائی باپ تسی ساڈے باپ پوری انسانیت دے تسی باپ ہو آؤ رل کے چلیے تے رب کو ساڈی سفارش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ دے کو ساڈے سفارشی پیش ہو جاؤ. بابا جی آدم کہیں گے نہیں نہیں اج میں رب دے سامنے جان جوگا نہیں میں رب دے سامنے جا نہیں سکتا. کیوں اللہ پاک نے میرے جنت دے درخت تو منع کیتا سی میں کھا لیا. جے رب نے مینوں او پوچھ لیا تے تہاڈی سفارش کتھے جائے گی. میں تے اپنے سوالات تے جوابات اندر پہ جاواں گا میں سفارش نہیں ہو سکدا. اے بابا جی آدم دسو پھر کدے کول جائیے. فرمایا جاؤ نوح علیہ السلام کول چلے جاؤ. ساری دنیا مل کے نوح علیہ السلام کول آئے گی. اے نوح پیغمبر تسی ساری سفارش کرو. سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں رب کو جان نہیں سکتا میں رب کو نہیں جانا. کیوں کہ میرا بیٹا کنان نے اسلام قبول نہ کیتا میری شریعت کو نہ منیا میری بات کو نہ منیا میرے کلمے نہ منیا میری سنت کو نہ منیا میری حدیث کو نہ منیا اللہ پاک دی توحید کو نہ منیا. میں رب دے سامنے جانا نہیں. جاؤ کسی اور کو الہ غیری کسی اور کو چلے جاؤ. سارے مل کے موسیٰ پیغمبر کو لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں مکہ ماریا تے میرے کو بندہ مر گیا میں رب دے سامنے نہیں جانا. حضرت عیسیٰ پیغمبر کو لا جان گے اے عیسیٰ تسی مریم دے بیٹے ہو بغیر باپ دے پیدا ہوئے ہو تسی روح اللہ ساری سفارش کرو. حضرت عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے الہ غیری اذهبوا الہ غیری جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو چلے جاؤ. تے سارے کہیں گے عیسیٰ آدم کو گئے انہیں جواب دے دیتا نوح کو گئے انہیں جواب دے دیتا حضرت موسیٰ کو گئے انہیں جواب دے دیتا تو اڈے کو آئے تساں جواب دے دیتا. کسے دا نام تے دسو کہ کدے کول جائیے. فرمایا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاؤ آج اگر تمہاری کوئی سفارش کر سکتا ہے پیغمبر کے پاس جاؤ محمد کے پاس جاؤ. آئیے توجہ کرنا میرے پیغمبر سفارش کریں گے کس کی کریں گے غور کرنا. جاؤ پیغمبر کو چلے جاؤ حضرت محمد کو چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے نبی پاک کو لا جان گے. میں جویں حدیث بیان کر رہا میں ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں حوالے دا ذمہ دار ہاں گل دا ذمہ دار ہاں عقیدے دا ذمہ دار ہاں. نبی پاک کو لان گے تے نبی پاک نو کہیں گے محبوبہ تیری امت آ گئی ہے جاؤ سفارش کرو نا. حضور فرماتے ہیں وقات ساجدن میں سجدے دی حالت دے اندر گر جاواں گا میں
سجدے اندر گر جاواں گا. لفظاں تے توجہ کرنا, حدیث تے توجہ کرنا. مولوی اپنے کول گڑبڑ کردے نے اپنا عقیدہ بچان واسطے, مولوی اپنے کول لفظ بناؤندے نے اپنا مسلک بچان واسطے, کھیر بچان واسطے, حلوہ بچان واسطے, روٹی بچان واسطے. اللہ تو جلال دی قسم ہے جو بھی گل کراں گا رب دے قرآن دی کراں گا, نبی پاک دے فرمان دی کراں گا. اپنے کولوں کوئی گل نہیں کراں گا, کوئی وعدہ تے کوئی گھاٹا نہیں کراں گا. نبی پاک فرماندے نے میں سجدے دی حالت دے اندر گر جاواں گا کہ میں رب کولوں رو رو کے دعا کراں گا, میں گڑ گڑاواں گا, میں رو پواں گا, میں سفارش نہیں کراں گا. توجہ کرنا, میں سجدے اندر گر پاواں گا, سجدے اندر رواں گا. کتنا عرصہ سجدے اندر رہن تو بعد منزل لذی, ہن آیت تے غور کرنا, ہن لفظاں تے غور کرنا, ہن تفسیر تے توجہ کرنا, حدیث تے قرآن نو جوڑ کے رکھنا, سمجھ آ جائے گا دین. نبی پاک فرماتے ہیں میں سجدے دی حالت دے اندر رواں گا, سجدہ کردا رواں گا. 7 دن تے 7 راتاں یا اس تو بھی لمبا عرصہ گزر جائے گا, میں سجدے اندر رواں گا. آسمان تو آواز آئے گی ارفع راسک منزل الذی یشفع, جنہوں رب اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا. نبی پاک فرماتے ہیں آسمان تو آواز آئے گی اے میرے محبوبہ ارفع راسک, اپنا سر اٹھاؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں ارفع راسک, اے محبوبہ سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ. اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں سر اٹھاواں گا تے پھر رب فرمائے گا اشفع تشفع, اشفع تشفع. میں سر اٹھاواں گا تے سر اٹھاون تو بعد میں شفاعت شروع نہیں کر دیاں گا, میں سفارش شروع نہیں کر دیاں گا, بلکہ دوبارہ آواز آئے گی اشفع تشفع. اے محبوبہ تسی سفارش کرو, میں رب اجازت دے رہا ہاں, تسی سفارش کرو تے میں رب تہاڈی سفارش نو قبول فرما لاں گا. لیکن شفاعت ہوئے گی کدو, سفارش ہوئے گی کدو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں من الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اگرچہ وقت ختم ہو چکی ہے لیکن یہ حدیث دے آخری لفظ سن لو, ایمان تازہ ہو جائے. امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا درود محبت نال پڑھو. نبی پاک دی شفاعت کی بات ہو رہی ہے, شفاعت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے. امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے حضور تے درود نہیں پڑھتے, نبی پاک تے درود نہیں پڑھتے. یہ بھی عقیدہ ٹھیک کر کے لے جا. میرا اور میری جواب دا عقیدہ ہے جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا اللہ آسمان تے دی نماز قبول نہیں کردا. جڑا بندہ جنازے اندر درود نہیں پڑھتا اللہ دا جنازہ قبول نہیں کردا. جڑا بندہ دعا اندر درود نہیں پڑھتا اللہ دی دعا قبول نہیں کردا. لیکن ایک کو فرق ہے تیرے میرے اندر, تو درود پڑھتا ہے اپنا بڑھایا, میں درود پڑھنا جو محمد نے صحابہ نو سکھایا, بس یہی فرق ہے. کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ان اللہ. آئیے توجہ کر دے جانا, میں جو پیغام دینا چاہنا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں میں سر اٹھاواں گا, میں سفارش شروع کر دیاں گا. اللہ پاک فرمان کے محبوبہ تسی سفارش کرو, میں شفاعت قبول کی دی جاؤں گا. میں کہاں گا رب امتی, رب امتی, اے اللہ میری امت دے بارے میں شفاعت کرنا چاہنا. وہ امت جو گناہگار ہے, وہ امت جو جہنم اندر جا چکی ہے, وہ امت جو گناہگار ہے, وہ امت جو سزا اندر آ چکی ہے. اللہ پاک فرمان کے محبوبہ 1000 دے وچوں 999 لے جا, ایک نو چھڑ جا. مثال دے کے نبی پاک نے سمجھایا امت تے بہت زیادہ ہے. نبی پاک 4 دفعہ سفارش کریں گے, ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ سفارش کریں گے. وقت جو کہ ختم ہو چکے ہیں, آخری گل سنو دے بعد ختم کرا. نبی پاک فرماتے ہیں آخری دفعہ میں جدو شفاعت کبریٰ کراں گا, شفاعت کبریٰ, پہلے شفاعت صغریٰ ہوندیاں رہندیاں, عظمیٰ ہوندیاں رہندیاں. میں کہاں گا اللہ امت زیادہ ہے, امت زیادہ ہے, امت زیادہ ہے, بخشش گھٹ ہے, امت زیادہ ہے, امت زیادہ ہے. واہ محبوبہ کیسی امت ہے, تیرے کہنے تے
نماز نہیں پڑھتی تے تو سجدے اندر محبوبہ رو رو کے دعاوا او امتیو حضور دی گل منیا کر حضور دا حکم منیا کر مولویاں چھڈ دے مولوی اے آندا ہے امام اے آندا ہے بزرگ اے آندا ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے میرا اور میری جواب دا عقیدہ ہے پورے زمانے نو چھڑیا جا سکتا ہے نہ رب دے قرآن نو چھڑیا جا سکتا ہے نہ محمد دے فرمان نو چھڑیا جا سکتا ہے نبی پاک فرماندے نہیں میں آخری سفارش کراں گا میں کہاں گا اللہ امت زیادہ ہے رب فرمائے گا محبوبہ پھر انج کر لینے آؤں پھر انج فیصلہ کر لینے آؤں جاؤ جہنم دے اندر جو جو جا چکے آئے انہوں لے کے آؤ ہر وہ بندہ میں انہوں جنت دے دیتی ہے لا تشرک باللہ جنہیں اللہ دے نال شرک نہیں کیتا جنہیں میری چادر نو ہاتھ نہیں پایا لوگو آندے ہو کہ شرک معمولی بات ہے رب کے علاوہ کسی نے بلانا معمولی بات ہے میرے گھر دے اندر میرے علاوہ کسی دا حکم چلے میری غیرت برداشت نہیں کر دی تیرے گھر دے اندر تیرے علاوہ کسی اور دی چمراٹ چلے تیری غیرت گوارا نہیں کر دی نہ علاقے اندر پنڈ اندر ایک نمبردار ہوندا ہے دوجا نمبرداری چمکائے تے ساری غیرت گوارا نہیں کر دی ایک تھانے اندر ایک ایس ایچ او ہوندا ہے او دے آرڈر دے مقابلے اندر دوسرا ایس ایچ او آرڈر چلائے وہ غیرت گوارا نہیں کر دی ایک حلقے اندر ایک ایم ایل اے ایک ایم پی ہوتا ہے اگر چار اور بڑھ جان اپنے آرڈر چلا تو غیرت گوارا نہیں کر دی اللہ پاک فرماتے ہیں آسمانہ دا مالک مایا زمینہ دا مالک مایا پہاڑا دا مالک مایا اولاد دا مالک مایا رزق دا مالک مایا ہوا دا مالک مایا بارش دا مالک مایا دھوپ دا مالک مایا بدلہ دا مالک مایا سورج دا مالک مایا چاند دا مالک مایا زمین دا مالک مایا کائنات دے ذرے ذرے دا مالک مایا میرے علاوہ تو کسی اور نو بلائے اللہ فرماتے ہیں میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی اے محبوبہ جا جنہیں میرے نال شرک نہیں کیتا میں تیری سفارش دی وجہ تو وہ جتنا بھی گناہگار ہے انہوں جہنم کو اٹھا کے جنت دا مالک بنا دیتا جنت کا وارث بنا دیتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی امت کو نال لواں گا ساری امت میرے پیچھے ہوئے گی اس اندر سارے نبی بھی ہوں گے ولی بھی ہوں گے بزرگ بھی ہوں گے سارا زمانہ ہوئے گا پوری کائنات دی انسانیت ہوئے گی حضور فرماتے ہیں میں اگے اگے ہوں گا اپنی امت کو لے کے جنت والے پاس ٹر پاؤں گا جنت کے دروازے پہ جا کے نا دستک دیا گا کھڑکاواں گا آواز آئے گی من دکل باب کون ہے دروازہ کھٹکانے والا باروں آواز آئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی آنے نے کہ حضور دی گل میں او میں فلانے امام نال نتھی ہویا میں فلانے بزرگ نال نتھی ہویا کوئی امام کوئی بزرگ کوئی بڑا کوئی چھوٹا دروازہ جتنا مرضی کھٹکاندا رہے انہیں دروازہ کھولنا نہیں جب تک محمد نے آڑا نہیں سچ میں پاک فرماتے ہیں میں دروازہ کھٹکانا کون من دکل پاک میں محمد فرشتہ کہے گا جدوں دی جنت پڑی میں ادوں دا اتنے کھڑا ہوں چوکیدار تے مینوں کہا گیا کہ جب تک نام محمد دی آواز نہ آئے جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں دروازہ کھل جائے گا آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کو لے کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا من ذلذی یشفع آج پر کوئی بندہ کہے کہ میں سفارشی ہوں گا میرے نام دا ماہانہ فنڈ بھیجیا کرو سالانہ فنڈ بھیجیا کرو کو دو چار کالے چٹے رتے بکرے بھیجیا کرو کدی جناب کھیر بنا لیا کر کدی حلوہ بنا لیا کر کدی سوٹ دیتا کر کدی نظر دیتی کر کدی کس سے بندے قیامت دن کام نہیں آنا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور آپ نے شفاعت کدو کرنی ہے جب آپ کا فرما بردار ہوئے گا آپ کی سنت منن والا ہوئے گا آپ کا دین منن یہ نہیں کہ مرضی آپ نہیں کرتے رہتے قیامت دن حضور دے پیچھے ہوئے گا میں جانا چاہنا نہیں مرضی حضور دی چلے گی راج اللہ دا تے رواج محمد رسول اللہ دا ملکیت اللہ دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان اللہ دے زمین اللہ دیا اور من ذا الذی یشفع الا باذنہ قیامت دن اللہ تعالی اللہ دے حکم کے علاوہ کوئی بندہ شفاعت نہیں کر سکے گا آیت کرسی جاری رہے گی اگلے جمعے اندر بھی انشاءاللہ اس کو اگلا حصہ انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سمیت سب عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین